اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امیدوار ہوں کہ میرا پروردگار مجھے بھی تیرے باغات سے بہتر باغات عنایت کر دے، اور ان باغات پر آسمان سے ایسی آفت نازل کر دے جو سب کو خاک کر دے اور چٹیل میدان بنا دے، یا ان باغات کا پانی خشک ہو جائے اور اس کے طلب کرنے پر بھی قادر نہ ہو، اور پھر اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر دیے گئے تو وہ ان اخراجات پر ہاتھ ملنے لگا جو اس نے باغ کی تیاری پر صرف کیے تھے، جبکہ باغ اپنی شاخوں کے بل الٹا پڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا، اور اب اس کے پاس وہ گروہ بھی نہیں تھا جو خدا کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتا، اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت ثابت ہوا کہ قیامت کی نصرت صرف خدا برحق کے لیے ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا ہے اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے۔ اور انہیں زندگانی دنیا کی مثال اس پانی کی بتائیے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو زمین کی رویدگی اس سے مل جل گئی، پھر آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑا دیتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں پروردگار کے نزدیک ثواب اور امید دونوں کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اور قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم پہاڑوں کو حرکت میں لائیں گے اور تم زمین کو بالکل کھلا ہوا دیکھو گے، اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے، اور ارشاد ہوگا کہ تم آج اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، لیکن تمہارا خیال تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ نہیں قرار دیں گے۔ اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، اس کتاب نے تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے اور سب کو جمع کر لیا ہے، اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا کہ وہ جنات میں سے تھا، پھر تو اس نے حکم خدا سے سرتابی کی، تو کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو، جبکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ یہ تو ظالمین کے لیے بدترین بدل ہے۔ ہم نے ان شیاطین کو نہ زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا ہے اور نہ خود انہی کی خلقت کا، اور نہ ہم ظالمین کو اپنا قوت بازو اور مددگار بنا سکتے ہیں۔ اور اس شریکوں کو بلاؤ جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا، اور وہ پکاریں گے لیکن وہ لوگ جواب نہیں دیں گے، اور ہم نے تو ان کے درمیان ہلاکت کی منزل قرار دے دی ہے۔ اور مجرمین جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو انہیں یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں، اور اس وقت اس آگ سے بچنے کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ساری مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں، اور انسان تو سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور لوگوں کے لیے ہدایت کے آ جانے کے بعد کون سی شے مانے ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں اور اپنے پروردگار سے استغفار نہ کریں، مگر یہ کہ ان تک بھی اگلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا ان کے سامنے سے بھی عذاب آ جائے۔ اور ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور کفار باطل کے ذریعہ جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ حق کو برباد کر دیں، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو اور جس بات سے ڈرائے گئے تھے سب کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔